کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی وسیع کائنات، جس میں اتنے سارے ستارے، جس میں سورج، چاند اور اتنی ساری مخلوقات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اس اتنی بڑی کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے؟ اور انسان کو ہی اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ اور جب ہمیں ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے تو ہمیں علامہ اقبال نظر آتے ہیں، جو ہمیں جا بجا اپنی تعلیمات میں، اپنی تصانیف میں، اپنے کلام میں اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور اپنے مقام کو جاننے کی کوشش کرو، انسان کا جو اس اتنی بڑی کائنات میں مقام ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال ہمیں اپنے کلام میں بہت سارے لوگوں سے، جو تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان سے متعارف کرواتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو پڑھو، ان کی نگاہ سے دیکھو کہ یہ کائنات کیسی تھی، اور دیکھو کہ انہوں نے اس کائنات کو کس نگاہ سے دیکھا۔ اقبال ہمیں الگ الگ لوگوں سے متعارف کرواتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ فریڈرک نیچے کو پڑھو، کارل مارکس کو پڑھو، گوئٹھے کو پڑھو، تم نیوٹن کو پڑھو، آئنسٹائن کو پڑھو، اسٹیفن ہاکنگ کو پڑھو۔ ایسے ایسے لوگوں سے علامہ اقبال ہمیں متعارف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں شیکسپیئر کو پڑھو، ان بڑی بڑی ہستیوں کو پڑھو جو ان تاریخ انسانیت میں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، اور دیکھو کہ انہوں نے کس نگاہ سے اس کائنات کو دیکھا تھا۔ کیونکہ اس کائنات میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے نگاہ۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ پیدا کرے غافل، یہ سر زندگانی ہے، کہ اپنے اندر وہ نگاہ پیدا کر جس سے تو اس کائنات کے راز جان سکتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں اور تمہیں ان رازوں کو کھوجنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں ان رازوں کو جاننے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ کائنات تمہارے بغیر نامکمل ہے، اگر تم اس کائنات میں غور و فکر نہیں کرو گے تو یہ کائنات نامکمل ہے۔ اور آپ دیکھیں اسٹیفن ہاکنگ، اقبال کہتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ کو دیکھو، وہ بندہ جو اپنی گردن اوپر نہیں کر سکتا تھا، جو اپنی گردن سے اوپر دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ گردن نیچے کر کے بھی اوپر آسمان کو دیکھتا تھا، اور اس نے کاسمولوجی کی دنیا بدل دی۔ کتنا زیادہ فائدہ اس نے کاسمولوجی کو دیا۔ تم شیکسپیئر کو دیکھو، اقبال شیکسپیئر کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ رازداں پھر نہ کرے گی پیدا ایسا، کہ اب اللہ تعالیٰ شیکسپیئر جیسا بندہ دوسرا پیدا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شیکسپیئر وہ بندہ ہے، اس کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ یہ کائنات کے راز کھول دیتا ہے۔ یہ اقبال شیکسپیئر کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آؤ دیکھو، ان لوگوں کو پڑھو، اور اتنا ہی نہیں، اقبال کہتے ہیں اپنے لوگوں کو پڑھو، رومی کو پڑھو، تم مجدد الفسانی کو پڑھو، تم شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کو پڑھو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھو، شاہ شمس تبریز کو پڑھو، جنید بغدادی کو پڑھو، باعث بستامی کو پڑھو، اور خود اقبال کو پڑھو، اور دیکھو کہ ان لوگوں نے، ان بڑے بڑے لوگوں نے، ان قداور لوگوں نے، انہوں نے کیسے اس کائنات کو دیکھا، اور کیسے ان لوگوں نے اس کائنات کے راز جانے اور پھر اپنا وہ اصل مقام حاصل کیا۔ اور اسی لیے اقبال ہمیں جا بجا، ہمیں یہ چیز، اسی لیے ہمیں اقبال ہر جگہ اس بات کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان بڑے بڑے لوگوں کو پڑھو۔ کم سے کم 200 سے 300 لوگوں کو علامہ اقبال نے اپنی تصانیف میں ہمیں متعارف کروایا ہے اور کہا ان لوگوں کو پڑھو، آؤ ان لوگوں کو پڑھو، اور دیکھو یہ لوگ کس نگاہ سے اس کائنات کو دیکھتے تھے۔ کیونکہ انسان کو اس کائنات میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے نگاہ۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات تو تمہارے بغیر نامکمل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، یہ کائنات تمہیں بلا رہی ہے، اے انسان، یہ کائنات تمہیں ہر وقت بلاتی ہے کہ آؤ مجھ میں غور و فکر کرو، مجھ میں اللہ تعالیٰ نے راز چھپائے ہیں، ان رازوں کو جاننے کی کوشش کرو۔ یہ دعوت دیدار، یہ تمہیں اپنے اندر کھوج لگانے کے لیے تمہیں دعوت دے رہی ہے کہ آؤ مجھ میں جانو، مجھ میں آبزرویشن کرو، مجھ پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، اور جانو مجھ میں کتنے راز چھپے ہوئے۔ اور جب تم ان رازوں کو جانو گے، جب تم اس کائنات کے اندر جو راز چھپے ہوئے، جب تم ان کو جانو گے تو تم اس کائنات میں اپنا اصل مقام حاصل کرو گے، اور جب تمہیں اس کائنات میں اپنا اصل مقام ملے گا تو تم اس کائنات کو اپنے تابع کرو گے، تم اس کائنات پر حکومت کرو گے، کیونکہ یہ کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کے لیے نہیں بنائی بلکہ تمہارے لیے بنائی ہے، اور تمہیں اس کائنات میں بھیجا ہے اس کائنات کو مکمل کرنے کے لیے، اس کائنات کے راز جاننے کے لیے۔ اور جب تم اس کائنات کے راز جانو گے تب تم اپنا اصل مقام اس کائنات میں حاصل کرو گے، تب تم اصل میں، حقیقت میں اشرف المخلوقات کہلاؤ گے۔